السلام علیکم ویورز، آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے اور بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اہل کتاب ہیں ان سے ایک مکالمہ کروایا گیا ہے۔ تو کیا چیز اس کے اندر کہی گئی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ تازہ میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کل یا اہل الکتابی، اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، اہل کتاب ہر وہ قوم ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی، وہ کوئی بھی ہوں، ان کا کوئی بھی نام ہو، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے، تو وہ اہل کتاب ہی ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے جو آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تو کتاب ملی، تو وہ بھی اہل کتاب ہو گئے، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ مذہب کی کتابوں کے اندر اہل کتاب بنایا گیا ہے یہود اور نصارہ کو، یہودیوں کو اور مسیحیوں کو، یہ بالکل غلط ہے۔ اہل کتاب مسلمان بھی ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب ہے، اور یہ جو جیوز ہیں، یہ جو کرسچین ہیں، ان کے پاس وہ کتابیں ہیں جو بگڑی ہوئی شکل میں ہیں، وہ اللہ کی کتابیں تو ہیں نہیں ڈیفینیٹلی، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے وہ بنائی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، لیکن وہ خدا کو تو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، وہی کا ذریعہ تعلیم اس کو بھی مانتے ہیں، بھلے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ بھی مانے، بیسک چیز تو وہی ہے نا جس سے یہ کتاب آئی قرآن کریم ہمارے پاس، اور پچھلے جو انبیاء تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس بھی وہی اللہ کی وحی آئی کتاب کی شکل میں، تو اس کے تو وہ اقراری ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں انبیاء تھے، ان کے اوپر وحی آئی تھی۔ تو اس چیز کے اوپر تو مسلمان ہوں یا وہ دوسرے غیر مسلم ہوں جو اہل کتاب ہیں، تو وہ تو سیم ہے اس معاملے کے اندر۔ تو یہ اسی وجہ سے ان کو یہ بات کہی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دور میں کہی گئی کہ اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تم ہم سے صرف اس لیے ناراض ہوتے ہو، یا تمہارا جو ہمارے اوپر کوئی غصہ ہے، ناراضگی ہے، کیا اس وجہ سے ہے؟ آگے وہ وجہ بتا رہا ہے کیا، کہ الا ان آمنا باللہ، صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں پر ایکچولی بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آخری جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مبعوث فرمایا اللہ نے، اور ان کو یہ کتاب دی قرآن۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو ایمان لانا تھا، اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی قرآن کی شکل میں اس کو بھی ماننا تھا۔ اب یہود اور نصارہ جو تھے، چونکہ انہوں نے تو اپنا مذہب کو کاروبار بنایا ہوا تھا، اگر اللہ کو مان لیا جاتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا جاتا، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو فیصلہ کن اور حتمی کتاب مان لیا جاتا، تو پھر اس سے جیوز اور کرسچن دونوں ہی ان کے کاروبار ختم ہوتے تھے، دونوں کی جو ان کی چودراہٹ تھی، جو مذہبی چودراہٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ ختم ہوتی تھی۔ تو اس لیے اپنی اس مفاد پرستی کی وجہ سے، مذہبی مفاد پرستی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں بڑا مقام حاصل کیا ہوا تھا، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، یہ چیز رکاوٹ بنی تھی ان کے سامنے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ہر بات کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اگر اس نے آخری نبی
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی تو ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ دیکھیں نا، یہ چیز قرآن کریم اس طرح سے بات کو سمجھا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ صرف اس لیے تم ناراض ہو کہ الا ان آمنا باللہ، کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور آگے دیکھیں قرآن کریم پھر بات واضح کر رہا ہے، کہتا ہے وما انزل الینا۔ اب یہ دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب آگے پھر قرآن اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ ہم اس وحی پر بھی ایمان لائے جو اس سے پہلے اور اس وحی پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ یہ ہے وما انزل الینا، ہماری طرف جو وحی نازل کی گئی، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی۔ اب ہماری طرف جو نازل کی گئی وحی وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ تو اب اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ پہلے اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ نے جب وہ کتاب دے دی آخری تو اب اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اور وما انزل من قبل، اور اس وحی پر بھی ایمان لائے جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ یعنی یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نبوت اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن، اس کے اوپر بھی ہم ایمان لے کر آئے۔ تو صرف اس کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے اوپر وحی کے ذریعے جو بھی نازل ہوا، جو کتاب بھی، اس کے اوپر بھی ایمان لائے۔ تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کے اوپر جو بھی وحی آئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ بھلے وہ کتابیں، بھلے وہ میٹیریل اس وقت موجود نہیں ہے، جو ہے وہ مسخ شدہ ہے، لیکن اللہ نے تو نازل کیا۔ اب اللہ نے جو نازل کیا اس میں کیا کیا کہ اس نے جو پیچھے انبیاء کے اوپر جتنی بھی وحی نازل کی تھی اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی وہ ساری کی ساری اکٹھی نازل کر دی۔ یعنی قرآن کریم کے اندر وہ وحی بھی آ گئی جو پچھلے انبیاء کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹسیلف جو وحی آنی تھی وہ بھی آ گئی۔ اب یہ قرآن تمام وحی کا جامع کتاب بن گئی، کنسائز اینڈ کمپریہنسو بک آف اللہ، جس کے اوپر نوح علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنی بھی انبیاء آئے ان کے اوپر جو کچھ بھی وحی کی گئی وہ ساری کی ساری کمپلیٹ اس کتاب اللہ کے اندر آ گئی، قرآن کریم کے اندر آ گئی۔ تو اس کے اوپر ایمان لانے کی بات ہو گئی، پچھلی وحی کے اوپر بھی بات ہو گئی، پچھلے انبیاء کے اوپر بھی ایمان لانے کی بات ہو گئی۔ تو اس میں تو پھر کوئی تنازع ہی نہیں رہتا، اس میں تو کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہی نہیں رہتا۔ تو ڈسپیوٹ کون پیدا کر رہا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا تھا۔ جیسے آج کل ہم مسلمانوں نے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے، قرآن کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، قرآن کے مقابلے میں مذہب کی کتابوں کو لے کے آگے بالکل ہم نے وہی روش اختیار کی ہوئی ہے جو یہود اور نصارہ نے کی تھی، بالکل وہی روش ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ کتاب اللہ کو انہوں نے ایک طرف کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا۔ کس کے اوپر چل پڑے؟ اپنے آباء و اجداد اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے طور طریقوں اور ان کی کتابوں، ان کی فقہوں، ان کی شریعتوں کے اوپر۔ آج وہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیز قرآن کریم یہاں پر سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کہیں اس طرح سے کوئی بات نہ کر لینا جو یہود اور مجوس نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب آگے قرآن کریم جب اس آیت کو کلوز کر رہا ہے تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ کلوزنگ میں قرآن کریم اس آیت کو سم اپ کر دیتا ہے، ایک خلاصہ دے دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پورا ایک یعنی بات کر کے تو ایک مرض بتا رہا ہے، اس کی تشخیص بتا رہا ہے تاکہ لوگ اس مرض کی تشخیص کر کے اپنا علاج کر لیں۔ کہتا ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ کہ بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ فاسقون ہیں۔ یہ ہے جی اصل مرض، فاسقون ہے۔ اس کے اوپر ہم انٹرپریٹیشن کریں گے اس کی کہ قرآن کریم فاسقون کسے کہتا ہے۔
فسق کیا ہوتا ہے یہ میں نے کل ایک ویڈیو کیا تھا، اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا۔ اور فسق کا ترجمہ عام تو آپ دیکھیں گے نا تراجم کے اندر یہی ہوتا ہے، نافرمان۔ فسق کا ترجمہ عام طور پر نافرمان ہوتا ہے، ڈس اوبیڈینٹ۔ دیکھیں یہ ڈس اوبیڈینٹ یا نافرمانی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ فاسقون عربی کا لفظ ہے۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے پیٹرن سے باہر نکل جائے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک مثال، کوئی جو پھل ہوتا ہے وہ اپنا، اس کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے، خول ہوتا ہے۔ اچھا، اس خول کے اندر وہ پھل جو ہوتا ہے، اس کا جو پلپ ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ، اس کے انگریڈینٹس، اس کے نیوٹرینٹس، وہ سارے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اگر وہ پھل کسی بیماری سے، کسی فنگل ڈیزیز سے، کسی سردی سے، شدت کی سردی سے، کسی شدت کی گرمی سے اس کا شیل اوپر والا پھٹ جائے، یا ہم خود کوئی اس کو پھاڑ دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ شیل پھٹنے سے کیا ہو جائے گا، وہ جو پھل ہے اس کے اندر جو گودا ہے، جس کے اندر ساری غذائیت ہے، سارا ذائقہ ہے، وہ پھر ڈیولپ نہیں ہو سکے گا، وہ ڈکے ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھل لگتے ہیں تو جب موسم شدید گرم یا سرد ہوتا ہے یا کوئی فنگل ڈیزیز آ جاتی ہے تو پھل گڑ سڑ جاتے ہیں، اسے ہم کھا بھی نہیں سکتے، تو ان میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پھلوں کا گلنا سڑنا ہے، یہ کیا ہے کہ وہ جو پیٹرن تھا اس پھل کا، وہ پھل اس پیٹرن سے باہر چلا گیا۔ گودا جو ہے، جس نے نشو و نما پانی تھی اپنے شیل کے اندر، اپنے خول کے اندر، جب وہ ڈیمیج ہوا تو گودا باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو موسم کے شدید اثرات سے وہ گل سڑ گیا، یا بیماری سے، جراثیم سے گل سڑ گیا، تو وہ پھر کھانے کے قابل نہ رہا، اس کے انگریڈینٹس ضائع ہو گئے، اس کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ تو اس کو فسق بولتا ہے قرآن کریم۔ اب سمجھ آئی فسق کیا ہوتا ہے؟ عربی کی یہ جو زبان، اس میں قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی کنسائز اینڈ کمپریہنسو لینگویج تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بات سمجھانی تھی، اور اس سے جامع زبان کوئی نہیں تھی، تو اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ فسق ہوتا ہے۔ اب ہمارا فسق کیا ہے؟ ہمارا فسق یہ ہے کہ ہمیں اس پیٹرن میں رہنا چاہیے جو قرآن نے ہمیں لائف گزارنے کے لیے اصول، ضابطے دیے ہیں، وہ ہمارا پیٹرن ہے، وہ ہمارا سانچہ ہے۔ جو لوگ بھی اس سانچے سے، اس پیٹرن سے باہر نکلتے ہیں، تو وہ جس طرح پھل گل سڑ جاتا ہے، اس کا گودا ڈیولپ نہیں ہو سکتا جو اس کا اصل جوہر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جتنا پوٹینشل ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، کام کرنے کی جتنی قوتیں ہوتی ہیں، ان کی جتنی فورسز ہوتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی قوم اللہ کے دیے ہوئے پیٹرن، یعنی اللہ کے دیے ہوئے ضابطہ حیات سے باہر نکل جائے، اس ضابطہ حیات میں اپنے آپ کو نہ رکھے، تو وہ پھر گل سڑ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ہے تمہاری اصل وجہ تباہ و برباد ہونے کی، تمہارے فاسق ہونے کی، فاسقون ہونے کی، تمہارے فسق کی یہ وجہ ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کو نہیں اپناتے، اپنی مرضی کے سیاسی نظام بناتے ہو، اپنی مرضی کے معاشی نظام بناتے ہو، اپنی مرضی کے معاشرتی نظام بناتے ہو، اپنی مرضی کے مذہبی نظام بناتے ہو، اپنی فقہیں، اپنی شریعتیں بناتے ہو، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلتے ہو، تو تم اللہ کے وہ جو دیے ہوئے پیٹرن ہے اس سے پھر ہٹ جاتے ہو۔ تمہاری اکثریت یہی کرتی ہے، یہ ہے نا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، تم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں قرآن کریم کا احتیاط دیکھیں کہ وہ سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہا، کہتا ہے تم میں سے اکثر کی یہ حالت ہے، سب کو نہیں کہہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ جو جیوز ہیں، یا یہ جو کرسچین ہیں، یا اور بھی کوئی اقوام ہیں، تو وہ سارے کے سارے غلط نہیں ہوتے۔
قرآن کریم مسلمانوں کی اکثریت کی بھی بات کرتا ہے اور غیر مسلم کی اکثریت کی بھی بات کرتا ہے. یہاں میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے. تو کہتا تمہاری اکثریت جو ہے وہ فاسقون ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے پیٹرن سے ہٹی ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ زمانے میں تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے. تمہاری بربادی کی، تباہی کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے ضابطے سے اپنے آپ کو دور لے جاتے ہو، تو پھر اس طرح پھر تباہی آ جاتی ہے. اس طرح تم وہ جو تباہ کن نتائج ہیں ان میں گر جاتے ہو. تو یہ چیز ہے. اس طرح سے آپ قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر جب آپ غور و فکر کر کے ان کو سمجھیں گے، پھر ان کو صرف سمجھنا نہیں ہے، سمجھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ ان کو اڈاپٹ کریں گے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں گے، اپنا بیہیویئر اس کے مطابق کریں گے، اپنا ایٹیٹیوڈ ان قوانین یا ضابطوں کے مطابق کریں گے، تو پھر اوورآل آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا جو پروفائل ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم ہوگی، وہ پروگریس کرے گی. دنیا کے اندر تعمیری چیزیں کرنے لگ جائیں گے ہم. تو یہ چیز ہے، اسی دنیا کے اندر پھر جنتی معاشرہ قائم کرنے کے ہم اہل ہو جائیں گے، اور آخرت کی جو ابدی جنت ہے اس کے لیے بھی ہم کوالیفائی کر جائیں گے. تو یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے. امید ہے آپ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کریں گے. تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ یہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے. اس کے اوپر کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی، پر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے جسٹ ایک کلک سے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے گا. میں بھی کسی کی زندگی سنور جائے، میں بھی ایک شخص کی زندگی جب سنورتی ہے، اگر ایک شخص کے بیہیویئر کے اندر چینج آتی ہے، تو پتہ ہے اس کی پوری فیملی کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے پورے جو کمپنی ہوتی ہے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ساروں کو اس کے ثمرات یا اس کے فوائد ملتے ہیں. تو یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. جسٹ ایک کلک کرنا، اس کو سبسکرائب کرنا اور آگے شیئر کرنا. تو آپ اپنا خیال رکھیں. یہ جو اللہ کرے گا کہ اب یہ حالات کچھ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کرونا وائرس کے یہ جو وبا ہے آہستہ آہستہ اب ختم ہو رہی ہے. اسی طرح جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اب وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو اپنا اور اپنے عزیزوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.